کیا حال ہے بھائی جان؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں، میں حافظ زبیر عرض کر رہا ہوں جی. جو ہے نا فقوں اور عقیدوں کے مسائل پہ گفتگو کے لیے مجھے کہہ رہے تھے، تو ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک میسیج کر دیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ رفع دین کے موضوع پہ اگر آپ بات کرتے ہیں، اس میں چند میرے آپ سے مختصر سوالات ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک جو رفع دین کی جس کتاب میں سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہے، ضعیف سند نہ ہو، جو سند کے ساتھ حدیث موجود ہے رفع دین کی، وہ آپ مجھے اس کی حدیث نمبر بھی بتا دیں یا حدیث بھی سینڈ کر دیں تو بہت بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس میں آپ فرماتے ہیں بھی رفع دین کرنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے جو آپ کا دلائل ہیں وہ آپ مجھے انشاءاللہ بتائیں، میں پھر اس پہ عرض کروں گا انشاءاللہ. حضور ہماری گفتگو جو ہے نا وہ فزیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو میرا بھی عرض کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ جو دلائل وغیرہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ فرماتے ہیں کرنا چاہیے تو کرنے چاہیے کے اوپر آپ جو دلائل ہیں آپ کے پاس وہ آپ جو ہے میرے علم میں لائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اس کا جواب بتا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے میں عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جب بات کرو تو پھر سچی اور کھری بات کیا کرو. تو میں عرض کر دوں کہ اس گفتگو کو کرنے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی. ہمارے ایک مشترکہ ساتھی دوست جو شہباز بھائی ہیں، ان کو معذرت خواہ ہوں، ان کو احمد گجر عرف لاہوری بھائی نے کہا کہ آپ نماز تو پڑھا کریں، البتہ رفع الیدین نہ کیا کریں. ہم نے اسی لیے اس موضوع پر دلائل سے مباحثے کی دعوت دی ہے. لاہوری بھائی کی طرف سے حافظ زبیر صاحب بات کریں گے اور شہباز بھائی کی طرف سے میں خاکسار زاہد گجر. حافظ صاحب، آپ رفع الیدین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں بیان کریں، میں بھی اس کو بیان کروں، تاکہ گفتگو کے آغاز سے قبل دونوں طرف کا جو مقدمہ ہے وہ سامنے آئے کہ بات ہونی کس طرح ہے اور کس نے کیا ثابت کرنا ہے. جو چیز آپ کے ذمے ہے وہ آپ نے ثابت کرنی، جو میرے ذمے ہے وہ میں نے. تو آپ کا جو اس سلسلے میں نظریہ ہے وہ آپ بیان کریں. زاہد بھائی، الاصلاح کا گروپ آپ نے بنایا، اس کے اندر جو ہے نا ایڈمن صرف میسج کر سکتا ہے، میں اس کے اندر رپلائی نہیں دے سکتا. تو وہ دیکھ لیں ابھی اس کا کیا طریقہ کار ہے. آپ نے بھی اس کو اوپن نہیں کیا، یعنی کہ میں بھی میسج کر سکوں، تو وہ پرائیویسی ابھی تک لگی ہوئی ہے. اور دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ میرا جو موضوع ہے اس میں چاہے آپ یہ میسج سینڈ کر لیں، میرا موضوع یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ فرما رہے رفع دین کرنا چاہیے. میں نے آپ سے یہ عرض کرا تھا کہ اگر رفع دین کرنا چاہیے تو رفع دین کے اوپر جو آپ کے دلائل ہیں، جو احادیث ہیں، وہ آپ مجھے بتائیں کہ کس دلائل کے طور پر، کن احادیث کے طور پر رفع دین کرنا چاہیے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں اپنا یہی موقف پیش کروں گا، اسی پہ میں دلائل دوں گا، لیکن جس موقف کے تحت کرنا چاہیے وہ مجھے آپ جو ہے دلائل جو ہے پیش کر دیں. ہمارے انتہائی محترم حافظ صاحب کا موقف آ گیا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اس پر وہ دلیل ارشاد فرمائیں گے. ہمارا موقف ہے کہ رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ کرنا ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لہٰذا رفع الیدین کرنا چاہیے اور ہم اس کو ثابت کریں گے. وباللہ توفیق. بسم اللہ حافظ صاحب. اور انشاءاللہ الکریم کہ میں اس پر آپ کو دلیل بھی دوں گا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن ابھی جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے، دوبارہ سماعت فرما لیں کہ آپ جو رفع الیدین چھوڑتے ہیں جن جن مقامات پر، تو وہ آپ جو ہے کس وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمامی میرے بھائی محترم سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہی گزارش کروں گا، آپ کے میسج کو میں نے ٹیگ کرنا تھا کہ جس میں ہمارے زاہد بھائی فرما رہے ہیں کہ فرار کا موقع مل جاتا ہے. الحمدللہ ہم سنی ہیں اور الحمدللہ سنی رہیں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان سلامت رکھے. لیکن الحمدللہ ہم بھاگتے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں. تو میں انشاءاللہ ابھی فوراً بلا تاخیر اپنے مسئلے پر گفتگو کرتا ہوں جو چند میں نے، اصل میں ٹائم ہمیں بہت کم ملتا ہے، میں یہاں پہ موجود بھی نہیں ہوتا، پھر 2-3 دن کام بھی نہیں رہا بیچ میں، اس وجہ سے کچھ ایشو رہا. تو میں انشاءاللہ بلا تاخیر اپنے مسئلے پر جو ہے اپنا موقف بیان. جی میں سب سے پہلے یہ وضاحت کرتا چلوں، ہمارے جو زاہد بھائی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے اور میرا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اب میں حضرت سے عرض کروں گا کہ آپ پہلے اپنا پورا دعویٰ دیں کہ رفع الیدین
کب کس مقام پر کرنا چاہیے. یعنی رفع یدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو. نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائیں رفع یدین ہے. رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے, تیسری رکعت کے شروع میں سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے, ہر تکبیر کے وقت ہر اونچ نیچ کے وقت, یہ سارا رفع یدین ہے. ٹھیک ہے, رفع یدین تو یہ ہے. لیکن اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کس مقام کی بات کرتے ہیں. وہ مقام اب آپ نے متعین کرنا ہے کہ تواتر کے ساتھ جن مقامات پر رفع الیدین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, حضرت عرض یہ ہے کہ جن احادیث میں جن روایات میں رفع الیدین کا ذکر ملتا ہے تو ان میں تو جو ہے نماز کے شروع میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے, دو سجدوں کے درمیان ہر تکبیر کے وقت ہر اونچ نیچ کے وقت جو ہے یہ, یا تیسری رکعت کے شروع میں, ان مقامات پر احادیث میں رفع الیدین کرنے کا حکم ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, توجہ سے سنیے گا. اب میرا لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ رفع الیدین کا یہ اتنا مسئلہ اٹھاتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں صرف رکوع جاتے کریں گے یا رکوع سے اٹھتے, اور تیسری رکعت کے شروع میں نہ سجدے جاتے کرتے ہیں نہ آپ لوگ سجدے سے اٹھتے کرتے ہیں نہ دو سجدوں کے آپ درمیان میں کرتے ہیں. تو آپ جو آپ لوگ جو ہے رفع الیدین جو یہ چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ صرف رکوع جاتے کرتے ہیں رکوع سے اٹھتے کرتے ہیں, تو جن مقامات پر آپ رفع الیدین چھوڑتے ہیں وہ کس دلیل کے تحت آپ چھوڑتے ہیں, وہ کس وجہ سے چھوڑتے ہیں, ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے گا, پھر میں انشاءاللہ بقیہ عرض کروں گا. میری گزارش ہے جو محترم ہمارے زائد بھائی ہیں جنہوں نے اس گروپ کو بنایا ہے, حضرت والا گروپ کا نام آپ نے الاصلاح رکھا ہے, لیکن میں اس میں آپ کی اور آپ کے دیگر جو دوست ساتھی ہیں ان سب کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ عزت نفس سب کی ہوتی ہے. مسئلہ آپ ضرور اٹھائیں, تو مسئلہ کرنا یا شریعت کے معاملات میں دینی مسائل پر بحث کرنا, یہ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو یہ حق اور فرض ہے, آپ سیکھیں مسئلہ. لیکن اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. جس طرح کہ یہ آپ کے دوست احباب جو ہیں یہ شعر وغیرہ کہہ رہے ہیں, مجھے الحمدللہ مسئلہ مسائل کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ الحمدللہ ہم ان معاملات سے چڑھتے یا ڈرتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ پھر یہ گروپ جو ہے نا ہمارا علمی نہ رہے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے علمی بحث کے لیے گروپ بنایا ہے تو پھر اس میں صرف علمی میسج کیجیے گا. یہ جو آپ کے بھائی حضرات ہیں ان کے پاس اگر علمی دلائل اور گفتگو ہیں تو آپ کے بجائے چاہے خود بھی میسج کر لیں, مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے نا, یہ محبت اللہ سلامت رکھے, تو محبت کو بھی ساتھ لے کے چلیں. دین میں تو پھر محبت کا ذکر ہے, تو کسی کی عزت نفس کو بار بار مجروح کرنا تو یہ طریقہ کار یہ بہتر نہیں ہے, جس طرح کے بھی میسج کر رہے ہیں. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہم تو کئی دن سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے. آپ آئے, آپ کا شکریہ. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ مصروف ہیں, موبائل کسی اور بھائی کے پاس ہوتا ہے. خیر آپ بے شک جتنی مرضی انتظار آپ کروا لیا کریں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن بتا کر آپ محسن بھائی کے فون سے بھی میسج کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی اور آپ نے شکست کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. آئیے بتاتا ہوں کیسے آپ نے ڈالا ہار اپنے گلے میں. ہمارے مابین جو ایک وائس نوٹ کا تبادلہ ہوگا یہ طے ہے. ایک کے جواب میں کئی ایک وائس آپ نے کر دی ہے. میں بھی کر سکتا تھا, 3 دن میرے پاس موبائل تھا اور آپ حاضر نہیں تھے, میں کر سکتا تھا یا نہیں. خیر یہ تنبیہ ہے, آئندہ احتیاط کریں. آتے ہیں اصل بات کی طرف. آپ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ جو مطلقاً آپ نے کہا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے, یہ ثابت کرنا ہے. میں نے کیا ثابت کرنا ہے کہ رفع الیدین کا کرنا ثابت ہے, نہ کرنا ثابت نہیں ہے. آپ نے اپنے موقف پر کوئی دلیل قائم نہیں کی. میں اپنے موقف پر دلیل عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری اور حدیث بھی یہاں میں اسکین لگا دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کو وہ بیان کرتے ہیں, اور سجدوں میں رفع الیدین کی نفی کرتے ہیں, جس کے پیچھے آپ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی نفی ہو گئی. ایک ایک وائس نوٹ کا تبادلہ ہوگا میرے بھائی. شروع میں آپ بھول گئے ساری باتوں کو. میں نے کہا تھا شرطیں چینج کرنی ہے, بتا رہے آپ نے کہا نہ یہ ٹھیک ہے. تو اب ان ٹھیک پر آپ کو کیوں نہیں, پھر آپ ٹکے, ادھر ادھر کیوں بھاگے اور ادھر ادھر کی باتیں لے کے آئے. میں نے دلیل دی ہے, اس دلیل کا جواب دلیل سے دیں. بسم اللہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا انتظار کا, اور مہربان آتے آتے دیر تو کی, لیکن میں نے آپ کا میسج بھی سنا, تو میسج بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت بھرپور ایک اچھے انداز سے کیا. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے. جی میں نے یہ ثابت تو کرنا ہے کہ رفع یدین جو ہے نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی آپ ثابت کریں گے وائس نوٹ جو آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے اس ثابت کرنے کے درمیان ہی میں آپ سے پہلا ایک سوال کیا کہ جو آپ چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے بتایا جی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اچھا جی, حدیث نمبر بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, حدیث نمبر بتائیں گے اور وہ حدیث آپ پڑھیں گے بھی. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں علم ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جی رفع یدین حضور نے سجدے جاتے یا سجدے سے اٹھتے نہیں کیا. اچھا حضور, اب عرض ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے حضور نے رفع یدین چھوڑ دیا اور سجدے سے اٹھ کے دو سجدوں کے درمیان حضور نے رفع یدین چھوڑا, یہ روایات موجود ہیں. تو اسی طرح ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ دیگر روایات جو ہے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا. دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی میں جو ہے 257 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ فرمایا فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, کہ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھ کر دکھائی تو صرف اور صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا, باقی نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے نہ سجدے جاتے نہ سجدے سے اٹھتے نہ تیسری رکعت کے شروع میں باقی کسی مقام پر بھی حضور نے رفع الیدین نہ کیا. جس طرح آپ نے ایک دلیل دی, میں نے بھی آپ کو دلیل دی ہے. اور یہ جو ہے اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث جو ہے حدیث ابن مسعود حدیث حسن و بہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ نبی کے اہل علم کثیر صحابہ نے تابعین اور کثیر اہل علم تابعین کا یہی نظریہ ہے,
اور یہی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی یہی نظریہ رکھتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں آپ نے رفع یدین کیا، اس کے علاوہ نہ آپ نے رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ دیگر کسی مقام پر آپ نے رفع الیدین کیا۔ شکریہ میرے بھائی، 2 منٹ کے اندر اندر رہیں۔ اچھا، آپ نے میرے وائس نوٹ کی تعریف کی ہے، عرض یہ ہے کہ میں نے حدیث صحیح بخاری سے پیش کی ہے، آپ نمبر کو رو رہے ہیں، میں نے پورا عربی متن، اس کی سند، اس کا اردو ترجمہ سینڈ کر دیا ہے، نمبر بھی نوٹ کر لیں، 735 ہے، اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس سے اگلی بات کہ آپ نے یہ جو سنن ترمذی میں حدیث پیش کر دی ہے، اس میں سے تو اس میں یہ الفاظ آپ نے دکھانے ہیں جو الفاظ آپ نے بولے ہیں۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھ کر دکھائی تو صرف اور صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، باقی نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے۔ یہ جو آپ نے کہا، یہ حدیث پر آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے، یہ الفاظ حدیث میں آپ دکھا دیں، آپ کے موقف کو میں قبول کر لوں گا۔ کیوں حدیث پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ حدیث آپ کے موقف کی دلیل بن ہی نہیں سکتی، یہ حدیث بھی کمزور سند سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث میں نے پیش کیا اس میں رکوع کا ذکر ہے، رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے، اور رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، اس طرح کی حدیث آپ نے دکھانی ہے۔ یہ حدیث آپ کی دلیل ہرگز نہیں ہے، اس میں رکوع کا ذکر نہیں ہے، اس میں رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، سند بھی اس کی ضعیف ہے، اور میں سند پر بھی بحث کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال عام طور پر ایک عامی بندے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ حدیث آپ کی دلیل نہیں، اس میں کوئی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے رکوع کا اور رکوع سے اٹھنے کا۔ یہ الفاظ آپ نے کیوں اپنے پاس سے بنائے؟ اس لیے بنائے کہ اگر یہ نہ بناتے تو پھر ظاہر ہے کہ موقف، اور الحمدللہ اس روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ باقی آپ نے فرمائش کی ہے، میں پڑھ دوں تو میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس حدیث کا آپ نے جواب دینا ہے کہ اس حدیث کا جواب کیا ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، کیا ہے، اس کا سند کمزور ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ اس کو تسلیم کر رہے، کیا آپ منکر حدیث ہے؟ سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ حضرت میں نے آپ کا میسج سنا۔ اچھا، میں یہ چیز عرض کروں گا کہ یہ جو آپ کا فرقہ ہے نا ویسے یہ تھوڑا مکر و فریب والا ہے فرقہ، اور مکاری کرنا شاید یا جھوٹا مجھے ثابت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ ثابت نہیں کہا، صرف زبانی کلامی آپ نے بات کی، تو یا تو آپ بھی ثابت کرتے، ٹھیک ہے، آپ سامنے والے سے دلیل مانگتے ہیں، لیکن خود آپ صرف اپنی زبان سے جو بات کہہ دیں بس وہی روایت بن جاتی ہے، وہی آپ اس کو نعوذ باللہ من ذالک حدیث بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مکر و فریب والے کام آپ بھی چھوڑ دیں۔ عرض یہ ہے کہ اگر میری حدیث، میں نے آپ کو اپنی حدیث کی سند پیش کی، ٹھیک ہے جی، حدیث کی میں نے سند پیش کی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا میں نے وہی آپ کو حدیث کی سند پیش کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ، اور امام ترمذی کے الفاظ ہی آپ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو ہے رفع یدین کا ذکر کا ہے، فصلی فلم یرفع یدیہ، یہ کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ اور دوسری چیز مجھے آپ یہ بتائیں، میں نے اپنی حدیث کی سند پیش کی، ٹھیک ہے، میری حدیث حسن ہے، آپ اس حدیث کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند پیش کریں۔ پیارے بھائی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں اور ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی عمر کم ہے، اور جتنی بچے آپ کی عمر ہے اتنا تو میرا تجربہ ہے، تو بچے بات یہ ہے بیٹا اس طرح بڑوں سے بات نہیں کرتے، یہ مکر و فریب وغیرہ کے الفاظ آپ سنبھال کے رکھے، کام آئیں گے کسی اور کو یہ کہنا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو دلیل آپ نے دی ہے اس پر میں نے تبصرہ بھی کیا ہے، اور اس حدیث کو میں یہاں پر پوسٹ بھی کر دوں گا، سارے بھائی سن رہے ہیں۔ جو ایلیگیشن لگایا گیا تھا میری طرف سے وہ یہ تھا کہ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں، اور میں نے وہ آپ کی ریکارڈنگ بھی سنوائی ہے کہ نہ رکوع میں جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، رفع الیدین، یہ لفظ کہ رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا، حدیث میں سے آپ دکھا دیں، میں 5,000 روپیہ اپنے بچے کو انعام دوں گا، ساتھ میں آپ کی فتح کا اعلان بھی کر دوں گا، بس آپ نے لفظ دکھانے ہیں، وہ لفظ جو آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ دوسرا، میں نے جو حدیث دی ہے اس حدیث کو آپ مانتے کیوں نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ خرابی کیا ہے اس میں؟ سند نہیں صحیح، یا متن نہیں صحیح، یا متن میں کوئی لفظ نہیں صحیح؟ جس طرح آپ نے لفظ بڑھائے ہیں اس طرح کے کوئی لفظ بڑھائے گئے، کیا وجہ، کیوں نہیں مانتے؟ آئیے میں اپنے موقف پر ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ باقی یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے، اس روایت کو صرف میں ضعیف نہیں کہتا، علماء کی کثیر تعداد کہتی ہے، حتیٰ کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، رفع الیدین کرنے کی حدیث صحیح ہے، نہ کرنے کی ضعیف ہے، یہی ترمذی سے میں بھی دکھا دوں گا آپ کو۔ اور میرے موقف کی دوسری دلیل میں اس پر دلیل بھی دیتا ہوں، پہلی کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا، سارے بھائی سن رہے ہیں، اس کا رد بھی نہیں کیا، نہ ہی کر سکیں گے۔ آئیے جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت کو، یا پھر اس سے کی نظریں چراتے ہیں، جس طرح آپ نے پہلی روایت سے نظریں چرائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں موصوف سے جو ہے عرض گزار ہوں کہ حضرت والا مجھے آپ کی مناظرے کی شرطوں میں کہیں پر بھی اگر عمر کی شرط لکھی ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیں آپ، ٹھیک ہے؟ اگر نہ یوں کہہ لیں کہ آپ جس طرح مجھے آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے تو پہلے ہی شکست تسلیم کر لی 4 میسج کر کے، تو اس طرح شاید آپ بھی شکست تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی شرطوں سے جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو کہیں عمر کی شرط نہیں لکھی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر عمر کی شرط ہوتی تو پھر میں بندہ نہ چیز آپ سے شاید کلام نہ کرتا، لیکن البتہ جیسے آپ نے پہلے الفاظ استعمال کرے تھے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو آپ ضعیف آپ نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہواؤں میں اڑانی بات کی جی وہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ضعیف حدیث ثابت کریں، ٹھیک ہے جی؟ جیسے آپ ماشاءاللہ اسکرین شاٹ لے کر حدیثوں کے ان کے بھیج رہے ہیں، تو آپ اس حدیث کو بھی ضعیف ثابت کرنے کے لیے پہلے اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں، بعد میں آپ عرض کریں جی کہ یہ حدیث بھائی آپ نے بتائی ہے یہ ضعیف ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی ایسی گفتگو کی، وہ تو میں نے آپ کا میسج سننے کے بعد میں نے عرض کیا کہ چلیں اگر آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں تو میں بھی بتا دوں کہ آپ بھی تھوڑا سا پھر عیاری سے کام لے رہے ہیں۔ خیر چلیں، میں مزید اس پہ عرض کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ بچے 5,000 ملیں گے الحمدللہ اپنا کمانے اپنا کھانے والے ہیں، الحمدللہ علی ذالک، اور یہ آپ کے 5,000 کی تو ہمیں خیر ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مناظرہ جیت جائیں یا آپ اپنی گفتگو کو سچ ثابت کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور تیسری چیز، میں اب یہ میسج جو ہے میرا، یہ آپ اس کو اپنی شرطوں میں چاہے لے کے آ جائیں، لیکن میں اس کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ دینی میں آپ سے بحث بھی کروں گا بھی اگلے میسج میں انشاءاللہ، اور وہ دلیل بھی دیتا ہوں۔ اچھا جی جناب بڑے صاحب، عرض ہے کہ امام ترمذی کون ہے؟ جامع ترمذی کس نے لکھی ہے؟ یہ امام ترمذی نے لکھی ہے۔ یہ میں اب ان کے لیے بات کروں جو ہمارے گروپ کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ حضرات آپ سنیے گا سمجھیے گا اس چیز کو، اور یہ میں بتا دوں سمجھدار اشارہ کافی ہے۔ بھائی پوچھ رہے ہیں جی کہ کہاں رفع یدین کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی؟ کہاں رفع الیدین کا ذکر ہے؟ تو یہ جو لفظ آ رہا ہے کہ سوائے، یعنی کہ پہلی مرتبہ، صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ، یہ صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، تو اسی کے بارے میں تو کلام ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف نماز میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، کسی جگہ پر بھی آپ نے رفع یدین نہ کیا، کسی جگہ پر بھی ہاتھ نہ اٹھائے، صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے۔ اچھا جی، اب دوسری چیز یہ ہے، امام ترمذی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ خود اس حدیث کی سند دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ ان کتابوں میں سے جامع ترمذی کے جو صحاح ستہ، یعنی کہ وہ کتابیں ہیں کہ جو احادیث کی مقبول کتابیں ہیں۔ اچھا، اس حدیث کی سند بھی امام ترمذی دے رہے ہیں۔ آپ امام ترمذی کی ہی کتاب سے کہہ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت عبداللہ بن مبارک نے روایت کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے آپ جنہوں نے کتاب لکھی ہے، یا تو آپ اس امام کا اگر انکار کرتے ہیں تو پھر میں ان کی کتاب سے دیگر احادیث دیتے ہیں تو میں وہ بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ جو امام ترمذی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، انہی کی کتاب سے آپ نے دیگر احادیث دکھانی ہے، لیکن وہ جو خود حدیث انہوں نے روایت کی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے یا اس حدیث کی سند ہے، درست ہے، اس کو آپ رد کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ امام ترمذی کا رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لیکن دکھاؤ انہی کی کتاب میں سے رہے ہیں حدیث، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری چیز، اب میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں، آپ نے مجھے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیونکہ یہ ہمارا جو کلام ہوتا ہے نا یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہے، تو میں پھر اس میں کچھ سوالات مجھے کرنے پڑتے ہیں، چل بالمشافہ اگر ہو تو فزیکلی اگر ہم بات کریں تو شاید پھر سوالات بھی ہوں، بات بھی ہو جائے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد اب آپ سے یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ جواب بتانا ہے کہ سب سے اول درجہ حدیث کا کون سا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس پہ اگر ہماری انشاءاللہ بات ختم ہونی ہوئی تو اسی حدیث پہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حدیث کا سب سے اول درجہ کون سا ہے، یہ آپ بتائیں گے، میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو وہ حدیث پیش کروں گا جب آپ مجھے اس درجے کے بارے میں علم دے دیں گے۔ اچھا جی میرے بھائی، میں نے جو بات کی تھی نا عمر کے تعلق سے، وہ اس لیے تھا کہ آپ کم عمر ہیں اور تمیز سے ذرا بات کریں، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شرطوں کی خلاف ورزی ہے عمر، اس میں کوئی شک نہیں، اختلافی گفتگو میں کئی بار سخت دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن دلائل سخت ہونے چاہیے، زبان نہیں۔ آپ نے پیچھے تانے دینے شروع کر دیے تھے، جیسے عورتیں لڑتی ہیں، تو مکار، تو فریبی، تو فلاں۔ دوسری بات، شرطوں میں یہ بات طے ہے نا کہ ایک ایک وائس نوٹ کا تبادلہ ہوگا، تو آپ ایک کے مقابلے میں 2 وائس نوٹ کر چکے، اور نیچے شرطوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان شرطوں کی خلاف ورزی کرے گا اس کی شکست۔ اب آپ نے کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو آپ مجھے 5,000 دیں گے، تو میں تو جیت چکا ہوں جو شرطیں آپ نے قبول کی تھی، کیونکہ آپ نے ایک کے مقابلے میں 2 وائس نوٹ سینڈ کیے ہیں، تو 5,000 آپ مجھے دیجیے، بھجوائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کا پابند ہوتا ہے، تو شرطوں کی بنیاد پر آپ کی شکست ہو چکی، آپ ہار چکے، میں جیت چکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دلیل میں دے رہا ہوں کیا آپ نے اس کا رد کیا ہے؟ نہیں۔ جو دلیل آپ نے دی ہے کیا میں نے اس کا رد کیا ہے؟ ہاں۔ اس حدیث کی سند پر بحث تو بعد میں ہوگی، میں بحث کروں گا اس پر، فی الحال تو اس کے متن سے وہ بات ثابت نہیں ہو رہی جو آپ کو کرنی ہے۔ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ رکوع میں جاتے نہیں کرنا چاہیے، اس میں رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے پاس سے رکوع کا ذکر اس میں داخل کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس میں کہاں لکھا ہے رکوع کا لفظ؟ آپ نے رکوع کا لفظ کیوں بولا؟ میں اپنے موقف پر 2 احادیث پہلے دے چکا، 3 احادیث مزید دے رہا ہوں، ان تینوں کو آپ چیک کر لیں، سند بالکل صحیح، 5 احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ مانتے کہ نہیں۔ آپ نے کیونکہ 2 وائس نوٹ کیے، اس لیے میں ایک بار آپ کو معافی دے رہا ہوں، لیکن اصولی طور پر آپ ہار چکے ہیں، آپ کو چاہیے مجھے 5,000 دیں۔
محترم جناب یہ جتنے موصوف نے میسیج کیے کہ جی آپ کی شکست ہو گئی ہے مجھے 5000 سینڈ کریں جی، تو میرے محترم بھائی شاید آپ نے میسیج نہیں سنا، میں نے اس کے لاسٹ میں آپ سے یہ کہا تھا کہ میں یہ میسیج جو ہے یہ میں نے جو پہلے میسیج کرا ہے یہ میں آپ کو وہ جو باتیں آپ نے تنزیہ انداز میں کی ہیں بچے والی اور اس طرح، تو میں اس کے جواب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ علمی تو میں نے آپ کو کوئی میسیج کیا ہی نہیں تھا، علم کی جو ہم نے دلیل دینی ہے، جو دلیل کے طور پہ ہم نے بات کرنی ہے، جو علمی بحث ہے وہ تو میں نے بھی آپ کو کوئی میسیج کیا نہیں، یا میں نے علمی آپ کو 5-7 میسیج کر دی ہوں، 2 بھی میسیج کر دی ہوتے تو پھر مجھے آپ کہتے، ٹھیک ہے۔ خیر چلیں جو بھی ہے، لیکن اگر میں اب آپ سے میں نے ایک سوال کیا، پہلے تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ امام ترمذی کا اگر آپ رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام ترمذی کا یا آپ رد کر رہے ہیں، انہی کی کتاب میں سے آپ نکال کے دکھا رہے ہیں حدیث، تو میں نہیں مانتا، یا تو آپ کہہ دیں کہ امام ترمذی جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یا امام ترمذی نے سند پیش صحیح نہیں کی، اگر آپ یوں کہیں گے تو بقیہ حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امام ترمذی کو مان رہے ہیں جی کہ وہ ان کی سند درست ہے تو پھر بقیہ کے اوپر ہم کلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں، لیکن آپ اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اونچ نیچ کر رہے ہیں تھوڑی بہت نا، تو خیر تیسری چیز میں یہ عرض کروں گا، پہلے آپ مجھے اب اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ آپ امام ترمذی کو مان رہے ہیں یا امام ترمذی کا رد کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا حدیث کا بہترین درجہ یا اول درجہ کون سا ہے، لیکن آپ نے مجھے اس کا بھی جواب نہیں دیا، میں حضور کو خود بتا دیتا ہوں، مرفوع حدیث جو ہوتی ہے حدیث کا جو ہے سب سے اول درجہ ہے مرفوع حدیث۔ اب وہ مرفوع حدیث کیا ہے؟ اچھا یہ جو احادیث ہوتی ہیں، میں اب اس گروپ کے ممبروں سے دوبارہ بات چیت کر رہا ہوں، حضرت جتنے مجھے سننے والے ہیں کہ یہ جو حدیث ہوتی ہے یہ ایک ہوتی ہے حدیث صحابہ سے روایت ہوئی، کسی تابعی سے روایت ہوئی، ٹھیک ہے، اب امام بخاری یہ بھی اب یوں کہیں کہ امام بخاری بھی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری سے روایت ہوئی تو انہوں نے امام بخاری نے صحابہ سے روایت کی، تو یہ وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سند یا ضعیف اور اس طرح کہتے ہیں، ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، لیکن جو مرفوع حدیث ہوتی ہے وہ مرفوع حدیث وہ ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوں۔ اب آپ اس کو بھی جھٹلا دیجیے گا، ابو داؤد جو ہے یہ حدیثوں کی معتبر کتابوں میں سے پہلی بات 1185 نمبر حدیث ہے، یہ بھی نکال کے ان کو دکھائیے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام نے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہ گھوڑے کی پونچھوں کی طرح، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، بار بار ہاتھ یا بار بار اس میں تم ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے، رفع دین کرتے صحابہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا گھوڑے کی پونچھ کی طرح بار بار اپنے ہاتھ کو کیوں ہلا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو نماز سکون سے پڑھی جاتی ہے، یہ میں نے مفہوماً عرض کیا۔ اب آپ وہ حدیث نکالیے گا 1185 اور وہ آپ اپنے گروپ کے ممبروں کو دکھائیے گا، میں آپ کی حدیث کا اب یہ میں نے آپ کی حدیث کا رد کیا، پہلے بھی میں نے رد کیا تھا، لیکن آپ آ جاتے ہیں جی کہ رد نہیں کیا، آپ نے حدیث پیش کی کہ رفع دین کرنا ہے، میں نے اس حدیث کے اوپر ایک رد پیش کیا کہ جی امام ترمذی نے فرمایا کہ رفع دین نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے نماز پڑھ کر دکھائی کہ رفع دین نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، وہ میں نے رد ہی پیش کیا، لیکن آپ نے خیر اس کو کہا کہ یہ رد نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو دوسرا بتایا کہ مرفوع حدیث ہے، مرفوع حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ کسی صحابی سے کسی سے روایت نہیں ہے، ابو داؤد 1185 نمبر حدیث نکال کے اب آپ دکھائیے گا اور اپنے ان محترم تمام ممبروں کو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہے کہ رفع دین کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ گھوڑے کی پونچھ کی طرح بار بار جو ہے ہاتھ کیوں ہلا رہے ہو، یہ نماز کو سکون سے پڑھو، ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ نے دکھانا ہے، یہ بھی میں آپ کی حدیث کا رد کر رہا ہوں کہ رفع دین نہیں کرنا۔ اچھا میرے پیارے بھائی، آپ سب سے پہلے شرط نمبر 2 اور 3 اور 10 یہ 3 شرطیں پڑھ کر سنا دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گروپ کے ممبروں سے بات چیت کر رہے ہیں، یہاں آپ نے ان سے بات کرنی تھی یا مجھ سے؟ کیا شرطوں میں لکھا ہے کہ آپ گروپ ممبران سے بات کریں گے؟ آپ زنانیوں کی طرح بات ادھر ہو رہی ہے، آپ ایک منٹ ٹھہر، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، میں نے آپ کو کہا کہ ان کو بات کریں۔ آپ اس طرح اگر میں چاہوں نا تو میں 1000 وائس نوٹ سینڈ کر سکتا ہوں، لیکن یہ بالکل شرطوں کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ کی ہر بات کا اب آپ نے دوسری دلیل دی ہے، اس سے قبل بھی آپ نے دلیل جو دی تھی وہ میں نے نکال کے سینڈ کی تھی، آپ سینڈ بھی نہیں کر پائے، لیکن چلے کوئی نہیں، وہ کوئی بات نہیں، دلیل اس کا بھی میں جواب دوں گا، اور جتنا ٹائم آپ نے لیا اتنا میں لوں گا، اس کے بعد آپ ٹائم لے سکتے ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ ایک کے جواب میں 2 وائس نوٹ سینڈ کر چکے اور اپنے اچھا پیارے بھائی سے سب سے پہلے یہ فرمائش ہے کہ شرط نمبر 2 3 اور 4 پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو لاہوری بھائی پڑھیں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں، اور پھر یہ ریکارڈنگ محفوظ ہے، ہم ان کو دکھائیں گے، اور انہوں نے جو بدتمیزی سے باتیں کی ہیں وہ بھی میں دکھاؤں گا بھائی کو کہ ان کو کس نے حق دیا کہ اس طرح فریبی مکار اور یہ وہ الفاظ استعمال کریں اور شرائط کی خلاف ورزی کریں۔ اچھا سب سے پہلے اب تک میں 5 احادیث سینڈ کر چکا ہوں بخاری سے، ایک کا جواب بھی انہوں نے دیا نہیں دیا، اب میں مسلم شریف سے احادیث سینڈ کر رہا ہوں، یہ مرفوع کو رو رہے ہیں، میں مرفوع احادیث ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک بھی حدیث اپنے موقف پر، زیادہ نہیں، صرف ایک حدیث اپنے موقف پر دکھا نہیں سکتے، اور 5000 ان کا جو میں دینا چاہتا تھا ان کو قبول نہیں، اب میں ان سے وصولوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ کام کرتے ہیں لاہوری بھائی کے پاس، تو 5000 لاہوری بھائی سے بنوں گا کہ یہ شکست ہو چکی ہے، وہ خود فیصلہ کریں، اور میں یہ جو ہے وہ قرآن کی قسم دے کے پوچھتا ہوں لاہوری بھائی سے بھی، اور مزید بھی میں پوچھوں گا کہ یہ ہارے ہیں یا نہیں، شرطوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ لمبا وائس نوٹ کیا، 4 منٹ کا وائس نوٹ کیا، اس سے قبل بھی یہ ایک کے جواب میں 2 وائس نوٹ سینڈ کر چکے، اور اپنے موقع پر کوئی دلیل بھی نہیں دے رہے۔ میں یہ 5000 معاف صرف اس صورت میں کروں گا اگر یہ شرائط کے مطابق گفتگو کریں گے، اور زنانیوں کی طرح یہ نہیں کہ ادھر کیس لگا ہوا ہے میں آئی جی 60 والی ہمسائی کو چگلی کر رہا ہوں، بھائی بات تمہاری میرے ساتھ ہو رہی ہے، زنانیوں والے کام نہ کرو، مرد بنو اور دلیل لے کے آؤ۔ باقی یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا مرفوع کے تعلق سے، تو مرفوع کے حوالے سے بھی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بھی ان کی جہالت کو واضح کر رہی ہے۔ مرفوع
حدیث جو ہوتی ہے وہ صرف الفاظ رسول ہی مرفوع نہیں ہوتے، الفاظ رسول تو مرفوع ہے ہی ہیں. اگر صحابی کہے میں نے دیکھا نبی پاک ایسے کر رہے تھے، وہ اس سنت رسول وہ بھی مرفوع حدیث ہوتی ہے. علماء سے پوچھ لیں، اگر یہ کسی عالم پر اعتماد رکھتے ہیں یا جائیں ان سے لکھوا کے لے آئیں کہ کیا یہ جو سنت رسول ہوتی ہے، صحابی رپورٹ کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول ایسا کر رہے تھے، یہ مرفوع ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ مرفوع ہوتی ہے. اس کو اتنا بھی نہیں پتا، یہ ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ مرفوع سمجھتے ہیں صرف یہ کہ جو الفاظ رسول ہوں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہو. قول رسول تو مرفوع ہے ہی ہے، فعل رسول مرفوع کیوں نہیں ہے؟ فعل رسول بھی مرفوع ہے، اگرچہ وہ رپورٹ کرنے والا صحابی ہو، وہ صحابی سچا ہوتا ہے. سیدنا علی فرمائے کہ میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام اس طرح کر رہے تھے، تو وہ حدیث تو مرفوع ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول کے فعل کو نقل کیا جا رہا ہے. ان کو اتنا بھی نہیں پتا، اور یہ بس دو چار لفظ سیکھ کے آ گئے ہیں جی بات کرنے. مرفوع کے تعلق سے بھی یہ ان کا بلنڈر ہے، یہ ان کی جہالت ہے جو واضح ہو چکی. بہرحال پھر بھی میں جو ہے اس سلسلے میں جتنا ٹائم انہوں نے لیا اتنا لوں گا. اس کے بعد پھر دو وائس نوٹ کا، ایک وائس نوٹ کا تبادلہ ہوگا، 2 منٹ کا وائس نوٹ ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہوگا. لے جی، یہ وہ حدیث ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں. ابو داود میں جو نمبر انہوں نے بتایا 1185، وہ سارے چیک کر سکتے ہیں، وہاں وہ روایت نہیں ہے، لیکن نمبرنگ کا فرق ہوتا ہے. یہ روایت موجود ہے اور اس کی اصل کیا ہے وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو سلام کے وقت کی بات تھی، تشہد میں بیٹھے ہوئے وہ ہاتھوں کو ہلاتے تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث ہے، اس کو صحابی نہیں بیان کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حدیث نقل ہو کے پہنچے گی نا، اس کو نقل کوئی صحابی کرے گا، اس میں صحابی آپ نکالیں. یہ ریکارڈنگ ان کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کہتے ہیں مرفوع وہ ہوتی ہے جس کو صحابی نہیں، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں. صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے اس طرح ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے. اور ایک سنت ہو اللہ کے رسول کی، آپ یہ تو فرما سکتے ہیں کہ آئندہ نہ کیا کرو. اپنی سنت کو آپ یہ نہیں فرما سکتے. وہ ایک عمل تھا جو اپنے پاس سے کیا جاتا تھا صحابہ کرام کی طرف سے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں بھی خیر ہی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس عمل کو روکا. رفع الیدین کو نہیں روکا، سلام کرتے وہ ہاتھوں کو ادھر ادھر پھیرتے تھے. یہ دیکھیں ان کی یہ تو حالت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، میں تو صرف اس لیے میسج کر رہا ہوں کہ آپ نے بار بار سننے والوں کو مخاطب کیا ہے، تو میں سمجھا کہ شاید آپ یہ حق دے رہے ہیں سننے والوں کو بھی کہ وہ جو ہے نا کچھ بولیں. ورنہ میں نے بہت دیر سوچا کہ میں بولوں کہ نہ بولوں، کہ کہیں مختلف سے بحث نہ ہو جائے اور پھر آپ مجھ سے بات کرنا شروع کر دیں. تو برائے کرم مجھ سے نہیں، آپ فاضل مناظر کوئی بات جو ہے نا وہ جواب دیجیے گا، بھلے میری بات کے جواب دیں، وہیں دے دیجیے گا. میں ویسے بھی کسی کی حمایت کے لیے تو بات کرنے نہیں لگا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے بات جو ہے نا ایک کنارے لگے، جس سے علم میں اضافہ ہو، کوئی نتیجہ نکلے. لیکن بات کسی اور طرف جاتی چلی جا رہی ہے. تو موضوع یہ ہے کہ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بات موضوع یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بات کو وہیں پر روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حدیث پیش کریں یا کوئی ایسی دلیل لائیں جس سے جو ہے نا وہ رفع دین نہ کرنے کا ثابت ہوتا ہو. یہی فاضل مناظر کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے نا دلیل لائیں کہ جس سے وہ رفع دین رکوع سے اٹھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے ثابت ہو. صحیح ہے. تو جو دلیل آپ نے پیش کی کہ امام ترمذی لائے اور آپ نے عربی بھی پڑھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اس سے تو میں بھی یہی سمجھا کہ یہ حدیث کا حصہ ہے. دیکھیں نا
کہ जो है ना वो रुकू में जाते हुए रुकू से उठते हुए नहीं किए, और जो आपने अल्फाज उसमें डाले। तो मैं भी यही समझा, और जो भी सुन रहा होगा वो तो यही समझेगा जब आपने अरबी भी पढ़ दी और कह भी दिया। फिर बाद में जब आपको मुखातिब किया और मुतवज्जा कराया कि भाई यहाँ तो रफ़ा दैन ना करने की बात ही नहीं है, जो आप अपने पास से डाल लें उसमें जो है ना रुकू में जाते हुए रुकू से उठते हुए। देखें ना कि हदीस के अंदर मतन होना और जो आप समझते हैं उसे हदीस का हिस्सा बना देना, ये दोनों मुख्तलिफ बातें होती है ना मेरे भाई। हदीस के मामले में तो बहुत ख्याल करना चाहिए। जैसे कि मैं भी गलतफहमी का शिकार हुआ ना, तो कितने लोग इस बारे में, कितने लोग जो हदीस समझते ही नहीं है, वो तो इस पे अड़ जाएंगे कि तो ये बात हदीस के अंदर इसका गुनाह किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। इसलिए इसमें एहतियात बरतें। सही ना। तो ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बंदा जो ना गलत बात ना समझे, यार आपको जिसका सदका जारी होता है इसका सदका वो गुनाह जारिया भी तो होता है। तो वो जो है ना वो हदीस समझ के लोग उसे आगे पेश करते हैं। सही है। तो मेरे भाई इस पे ना दलील पेश करें कि भाई रफ़ा यदैन नहीं करना है रुकू से उठते हुए या रुकू में जाते हुए। जैसे कि उन्होंने इतनी इतनी अहादीस लगा दी, मतन भी लगा दी। बाकी जो ना एक बात बहुत ज़रूरी है कि इमाम तिरमिज़ी रहीमहुल्लाह ताला ने बेशक उसे अगर हसन कहा है, बेशक हसन कहा है उसे, ठीक है, मैं आपकी बात मानते हैं, हसन कहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि जो इल्म हदीस है उसके असूलों पे वो पूरी तरह उतरती है। ये तो नहीं होता, ये तो नहीं हो सकता ना सिर्फ इमाम तिरमिज़ी के फैसले से ये फैसला मान लिया जाए कि जो है ना ये इल्म हदीस पूरी तरह उतरती है। तो जमहूर देखा जाएगा ना, जमहूर देखा जाएगा और इल्म हदीस के जो जो माहिरीन है उनकी तरफ देखा जाएगा। ठीक है। तो और इससे ये भी नहीं होता कि जब आप इमाम तिरमिज़ी की का हुक्म लगाया गया हुक्म हसन उसको ना माने और उसको जो है ना उसके मुकाबले में जमहूर की बात ले आए, तो इससे ये भी नहीं होता कि आप इमाम तिरमिज़ी का इनकार कर रहे हो। ये इनकार तो नहीं होता भाई। इमाम तिरमिज़ी ने उसको सही समझा, हसन छोड़े सही भी समझा, सही लिख दिया, तो आपने उसको कुछ समझ के सही लिखा, बेशक कुछ समझा कुछ सही लिखा, लेकिन आपसे चूक भी तो हो सकती है ना। जब इल्म हदीस उस पे वो इल्म हदीस पे पूरी नहीं उतरती वो हदीस, तो उसको यही कहा जाएगा ना कि यार ये ज़ईफ़ इमाम साहब ने इस पे जो हुक्म लगाया वो दुरुस्त नहीं है। बस इतनी सी बात। इसमें ना इमाम साहब का इनकार हुआ ना किसी वो दूसरी बात का इनकार हुआ, इसमें तो इल्म में इजाफा हुआ कि भाई जो सही हुक्म है ना उस पे इल्म हदीस के दायरे में रहते हैं, वो ये है कि ये हदीस सनदन कमजोर है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं फाजिल मुनाज़िर की तरफ से बयान कर रहा हूँ कि वो शायद ये बात समझाना चाह रहे थे, बात कहीं और निकल ली है। तो इसलिए मुख्तलिफ से बहस ना हो, कोई नई बात ना निकल आए। जैसे कि आपने पूछा कि जो है ना वो आप ये बताएं हदीस के दर्जे, भाई ये तो मौजू ही अलग है। अभी ये पहले इस पे तय कर ले कि रफ़ा यदैन करना है या नहीं करना है, उसके बाद फिर ये मौजू रख लीजिएगा, मजीद इजाफा होगा हमारे इल्म में इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह अज़ीम भाई। असल बात ये है कि इन्होंने अब तक ताने देने के अलावा 2 दलीलें दी हैं। एक दलील तो जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, जिसमें ये अल्फाज मौजूद नहीं है, जो अल्फाज इन्होंने अपने पास से बनाकर हदीस में दाखिल किए। ये अल्फाज अपने पास से बनाकर हदीस में दाखिल करने की ज़रूरत इनको क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि हदीस इनका साथ नहीं देती। जिस तरह दीगर गुमराह फ़िरके इसी तरह करते हैं, हदीस बयान करेंगे और हदीस में अल्फाज अपने पास से बनाकर घुसा देंगे। तिरमिज़ी से जो मुख्तसर हदीस इन्होंने पेश की है, उसमें ना इंदा रुकू की बात है, ना बाद रुकू की कोई बात है। ये लफ्ज़ इन्होंने हदीस को पढ़कर तर्जुमा करते हुए अपने पास से बयान किए हैं। आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हदीस भी मैंने दिखाई है, उसमें ये अल्फाज नहीं है। और दूसरी रिवायत जो अबू दाऊद से इन्होंने कहा, घोड़े की दुम वाली, अगरचे नंबर भी इन्होंने गलत बताया, वो इस रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक़ ही नहीं जो ज़ेर बहस है। ना उसमें रुकू की बात, ना रुकू से उठने की बात, ना बाद रकातैन की बात। इसके अलावा इन्होंने ताने दिए हैं, कभी मकर कहा, कभी फ़रेब कहा, कभी फ़िरका कहा, कभी कुछ। ये बातें क्यों की जाती हैं? ताकि दूसरा बंदा भी इधर-उधर की बातें करे और असल जो मौज़ू है वो दब जाए, उससे जान छूट जाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम बिल्कुल सीधे रहे उसी मौज़ू पर। ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को सही नहीं कहा, बल्कि हसन कहा। जब इमाम तिरमिज़ी जिस हदीस को सही समझते हैं, उसको हसन सही कहते हैं। हसन भी कहते हैं, साथ सही भी कहते हैं। बिलख़ुसूस सिर्फ़ हसन कह देने से रिवायत सही नहीं हो जाती। बिलख़ुसूस इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह का हसन, उसके बारे में हनफ़ी भी खुद मानते हैं कि वो बाज़ दफ़ा कमज़ोर रवायतों पर भी हसन का हुक्म लगा देते हैं। तो याद रखें, हसन नहीं, हसन कहा, सही नहीं कहा। हसन कहा, सही नहीं कहा। फिर इमाम तिरमिज़ी खुद रफ़ुल यदैन करते थे। जो मुहद्दिस हदीस लेके आया वो हदीस को ज़्यादा जानता है या ये ज़्यादा जानते हैं? जो मुहद्दिस हदीस लाया वो ज़्यादा जानता है या ये ज़्यादा जानते हैं? वो तो खुद इस हदीस पर अमल नहीं कर रहा, बल्कि वो इसके खिलाफ अमल कर रहे हैं। वो खुद इस हदीस को काबिल अमल नहीं समझते, वो खुद रफ़ुल यदैन किया करते नमाज़ में। और मज़ीद लुत्फ़ की बात ये है कि इमाम तिरमिज़ी ने इसी किताब में, इसी जगह पर, इसी सफ़ा पर ये बात लिखी है, जो इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल है। ये इन्होंने क्यों छुपा लिया? ये इनको नज़र क्यों नहीं आया? मैं दिखाता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इसलिए इन्होंने छुपाया कि ये इनका मकर, फ़रेब, दजल, फ़लान, इनकी फ़िरका परस्ती वगैरह-वगैरह लेकर मैं नहीं कहता। लफ़्ज़ मैं भी कह सकता हूँ, मैं कौन-सा भी इन लफ़्ज़ों से नावाकिफ़ हूँ। मैं तो इससे बढ़कर ताने दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ये लफ़्ज़ नहीं कहूँगा। तो इसी जगह पर इमाम तिरमिज़ी इस बात को भी लाए हैं। वक़ाला अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कहा अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने, ये बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के ये शागिर्द हैं। फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक, कद सबता हदीसु मन यरफ़ु यदैहि, कि ये जो रफ़ा यदैन करने वाला है ना, उसकी हदीस साबित है। और ज़िक्र किया उस हदीस को। व ज़करा हदीस अब ज़ुहरी है, जो इमाम ज़ुहरी की रिवायत है। अन सालिमिन, जो उन्होंने सालिम से लिया है। सालिम कौन है? ये अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे हैं। अन अबी, वो अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान करते हैं।
اور پھر ساتھ اس محدث نے لکھا، اور یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، ولم یثبت، اور ثابت نہیں، حدیث ابن مسعود، یہ ابن مسعود والی روایت ہے، ولم یثبت ثابت نہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ولم یثبت کے الفاظ امام ترمذی یہی لکھ رہے ہیں، یہ کیوں انہوں نے چھپا لیے، یہ ان کو کیوں نہیں؟ اب تک میں 58 احادیث پیش کر چکا، میں سینچری پوری کروں گا۔ یہ اپنے اس مسئلے پر ایک روایت بھی پیش نہیں کر سکتے جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا فرمان ہو کہ رکوع میں جاؤ اور رفع یدین نہ کرو، رکوع سے سر اٹھاؤ اور رفع یدین۔ باقی انہوں نے جو مرفوع حدیث کے تعلق سے بلنڈر مارا وہ بھی آپ کے سامنے، مرفوع حدیث صرف قولی حدیث نہیں ہوتی، فعلی حدیث بھی مرفوع ہوتی ہے، تقریری حدیث بھی مرفوع ہوتی ہے۔ ہم نے جو حدیث پیش کی ان میں اکثر و بیشتر مرفوع حدیث ہے، اور پہلی جو حدیث ان کے سامنے رکھی وہ بھی مرفوع تھی۔ یہ مرفوع کے اتنی عاشق ہے تو کیوں نہیں اس کو مانا؟ یہ منکر حدیث ہے، اہل سنت سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں تو یہی چاہتا تھا کہ جب ہمارے مابین گفتگو ہو تو پھر ہمارے مابین گفتگو ہو، کہیں اور کوئی بات کرے ہی نہ کوئی اور بھائی۔ انہوں نے برا بنایا نا، حالانکہ گفتگو نہیں ہو رہی تھی، تو ہمارے ڈوگر صاحب نے کوئی شعر سینڈ کیا، اور وہ کوئی شعر ایسا غلط بھی نہیں تھا، بات صحیح تھی، تو یہ ناراض ہو گئے۔ تو میں تو یہی چاہتا تھا کہ باقی لوگ چپ ہوں، انہوں نے خود ہی جو ہے نا للکارا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ گفتگو میرے ساتھ تھی، تو جب طے تھا کہ 2-2 منٹ کا وائس نوٹ ہوگا اور ایک وائس نوٹ کا تبادلہ ہوگا، تو ان کا کام ہی نہیں تھا کہ ایک کے جواب میں 2 سینڈ کرتے، اور پھر انہوں نے بہانہ بنایا کہ میں آپ سے نہیں دوسروں سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسروں سے بات کرنے کے لیے آپ ادھر آئے ہیں؟ اچھا، اب کیونکہ انہوں نے خود ہی سلسلہ یہ شروع کیا تو میں بھی پھر چلو دوسروں سے بات کر لیتا ہوں، جب یہ آئیں گے ان کے ساتھ تو جو طے ہے وہی بات ہوگی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈوگر صاحب، کیا حال ہے؟ ہم نے 101 روایات دکھائیں، یعنی ہم اپنے دلائل میں سینچری مار کے ناٹ آؤٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ابھی 0 بھی سکور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا وہ ان کے مطلب اور معنی پر پورا ہی نہیں اترتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، بتائیں ذرا۔ یہ موقع پہ یاد ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس بات کی تکرار ختم نہیں ہوتا کہ میاں صاحب اگر فرماتے ہیں کہ بیوی صاحب آٹے کے تسی لون زیادہ پایا تو وہ اگلے دن لون نہیں پاتی آٹے تو جی انہیں کہنا نا کہ اپنا سالن کے مرچ گھٹ پائی ہے تو انہیں زیادہ ہی پا دینی ہے، یعنی کہ جیڑی بھی انہیں گل کرنی انہیں الٹ کرنی گل کوئی اس نے ایک دن ٹرے ٹرے جاتے دریا کے کنڈے تے پانی کی چھل آئی تو لے گئی دوانوں تو میاں صاحب ہوਰਾਂ دے سامنے نہ ٹکا ہوا تو انہیں کہا بھلیے چل وے ٹکا پھٹ لئیے پوچھل پڑیے تو انہوں آتا بھلیے پوچھل چلا پٹ کے پڑی کیونکہ پانی کا زور بہت ہے بھلی چلتی الٹی بھلی نے تھوڑی پولی کی پوچھل سے ٹکا تو میاں صاحب بچ گئے نکل گئے تو بیوی صاحب آئے اڑ گئی جہے نے نا اپنا اللہ تعالی خیر کرے میاں صاحب جب باہر آئے نا تر تر کے بچ بچ گئے تو انہوں نے نا پانی جدھر آ رہا الٹی سائڈ میں جا کے اپنی بیوی لبا لگ گئے کسی بندے نے سیاڑے نے کہا کہ بھلیا ادھر کی لبنیا انہیں کہا میں ادھر لبنیا وا کہ میری بڑھی جی رڑ کے تو نکل گئی ہے انہیں کہا جدھر پانی جاتا ہے میں ادھر جانا چاہیے انہیں کہا نہیں وہ ہمیشہ الٹ چلتی ہے ٹھیک ہو گیا تو گل کرنے کا مقصد یہ ہے سرکار کہ تھی 100 تو کچھ حدیث سینڈ کی نے تھی 1000 تو کچھ سینڈ کر دو جواب تمہیں انکار تو کوئی نہ کوئی آنا ہی آنا یہاں تھی جنہ مرضی پاس لے جانا تمہیں الٹ پاسے لے جانا حالانکہ یہ خود الٹ پاسے نہ کے جو ہے کسی جنہیں لے کے جائے صحیح پاسے غلط السلام علیکم پیارے بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ مولوی صاحب کے ساتھ بات آج ہوگی، آپ گروپ میں یہ لنک پوسٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اس طرح ملے گا مولوی سن کے، تو ہم آپ کو اہل حدیث علماء کی 100 تقریروں کے لنک سینڈ کر دیتے ہیں، آپ سب سن لیجیے گا، کیا خیال ہے؟
اس طرح بات نہیں ہوتی. جب اختلافی گفتگو ہوتی ہے نا پھر دلائل سے ہوتی ہے. وعلیکم السلام زاہد بھائی. میں نے نا بھائی کے ساتھ کام چھوڑ دیا تھا منڈی والا, تو اس لحاظ سے میں نا گھر پہ فری تھا, گھر کا کام تھوڑا سا ہو رہا ہے تو وہ میں کروا رہا تھا. تو منڈی نا زبیر بھائی کے پاس نہیں جا ہوا مجھ سے, صحیح ہے, تو اس لیے بات نہیں ہو سکی. تو صبح سے میں گھر میں کام ہی کر رہا تھا, تقریباً 2 گھنٹے پہلے فری ہوا ہوں, ٹھیک ہے. تو بھی نہ دو کہ میں نے موبائل پکڑا ہے, صحیح ہے. تو میں نے یہ نیٹ کا میرا پیکج تھا, تو میں نے یہ نا جانچ تھوڑی سی کرنے کی کوشش کی, تو مجھے یہ ملا, تو میں نے آپ کو یہ لنک سینڈ کیا, صحیح ہے. تو رہی بات زبیر بھائی کی, میری اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, نہیں تو میں نے لازمی بات کروانی تھی. تو اس وجہ سے نا میں بس بات ہی نہیں کر سکا گروپ میں. چلے کوئی بات نہیں, کل بات ہو جائے گی, پرسوں ہو جائے گی, جب بھی بات ہوگی تو وہ بات کریں گے گروپ میں. آپ کوئی لنک نہ آپ سینڈ کریں, جزاک اللہ. یہ مولوی تو بالکل ہی گدھا ہے, اور یہ اس کے نظریات میں یہ آپ دیکھیں, یہ علامہ اقبال کو کافر کہتا ہے. اس پر باقاعدہ خود بریلوی علماء جو ہے نا, ان میں سے ایک عالم کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی تھی. یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے, اور اس سے پہلے ہم نے اس کی خبر لی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کوئی 2 سال ہو گئے یوٹیوب پر اس کے ساتھ جو ہے نا, اس کے نظریے پر ہم نے بات کی تھی, اس سے جواب نہیں بن پایا تھا. ریکارڈنگ موجود ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں لنک بھی آپ کو دے دوں گا. لیکن اس گروپ میں جو بات طے ہے ہمارے مابین وہی بات ہوگی. لنک وغیرہ آپ سینڈ نہ کریں, بے شک مجھے پرسنل میں جو مرضی آپ سینڈ کرتے رہیں. جی بالکل, یہ بات جو ہے نا اس پر اگرچہ ہماری بات تو ہوگی مولوی صاحب کے ساتھ, آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو چلو آپ بات کر لیں. ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا نا صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. ہم جب شروع کرتے ہیں نماز تو ہم بھی پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, بس صحیح ہے. تو اس حدیث پر ہمارا عمل ہے. رکوع میں جاتے ہوئے بھی اٹھاتے ہیں, وہ دوسری حدیث کو سامنے رکھ کے. تو بالکل یہ ویسے یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں, اور سند جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کا نام ہے, اور وہ کس کے ساتھ یعنی میں آپ کو کیا بات کروں نسبت اس تعلق سے. سند کا آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے سند کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا ایک متن ہوتا ہے, ایک سند ہوتی ہے. سند کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ بالکل, وہ لنک میں آپ کو دے دوں گا, آپ سن لینا, پرسنل میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. باقی میں نے آپ سے پوچھا ہے, اگر آپ کو شوق ہے نا بات کرنے کا, آپ کرنا چاہتے ہیں بات, ہم آپ سے بات کر لیں گے, اسی حدیث پہ بات کر لیں گے. اور میں نے آپ سے پوچھا ہے اوپر کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سند کس کو کہتے ہیں, اور سند کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے. باقی یہ جو ہے نا, یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے نا فیس بک پر اس نے ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے. تو ہم نے پھر اس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا, اور اسے تصویر دکھائی تھی اس کے مسلک کی کہ یہ ہے. اور 2 سال ہو چکے ہیں, اب تک اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے الحمدللہ اس میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ یہ لوگ جو دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, خود ان کے پلے کوئی شے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ اب یہ ہے کہ آپ کا مولوی جو ہے نا بیچارہ, اس کے پلے اب کچھ نہیں ہے, وہ اب بھاگ گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے وہ آیا تھا محسن بھائی سے فون لے کے, اس نے میسج کر دیا. آج بھی وہ آیا تھا, محسن بھی وہاں موجود تھا, موبائل لے کے بات کیوں نہیں کی اس نے؟ پتا ہے اسے کہ آگے چلے گا تو مزید جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوگی, تو یہ اس نے آسان راستہ چن لیا ہے بھاگ جانے کا. تو اس کے تعلق سے آپ جو ہے خاطر جمع رکھیں اور اسے کوشش کریں لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے درمیان یہ بھی طے ہے کہ 120 منٹ گفتگو ہوگی. اگر 120 منٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے. اور اس مسئلے پر الحمدللہ یہ کوئی پہلا نہیں جو بھاگا ہے, بڑے بھگائے ہیں ہم نے. ایک ہی کافی ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ 101 جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اور ایک جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں یہی لکھا ہے نا کہ فلم یار فیدئی اللہ فی اول مرت, کہ نہیں کیا رفع الیدین مگر شروع میں ایک بار. تو شروع میں ایک بار ہی کرنا ہے نا, ہم کون سا شروع میں 3 بار کرتے ہیں, شروع میں ایک بار ہی کرتے ہیں. تو حدیث تو ہم نے مان لی, ٹھیک ہے. اب رکوع میں جاتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں, اس کے لیے دوسری احادیث کو دیکھیں. رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیوں کرتے ہیں, اس کے لیے بھی احادیث موجود ہے. 101 احادیث ہم نے پیش کی ہے. یہ حدیث یہ جو بار بار لے کے آتے ہیں, یہ تو حدیث بھائی ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. یہ تو صرف بتاتی ہے کہ شروع میں ایک بار کرنا ہے, ہم ایک بار ہی کرتے ہیں شروع میں. ہم کون سا شروع میں 5 بار کرتے ہیں یا 3 بار کرتے ہیں, ایک ہی بار کرتے ہیں. شروع میں ایک ہی بار کیا, بالکل ٹھیک ہے.